حضرات تھوڑا تیز کی ہاں. مکمل ہو گئی نعمت رسالت ختم ہوتی ہے. مکمل ہو گئی نعمت رسالت ختم ہوتی ہے. حبیب کبریا تجھ پر نبوت ختم ہوتی ہے. ہمارے واسطے ختم نبوت اصل ایمان ہے. ہمارے واسطے ختم نبوت اصل ایمان ہے. جو منکر ہے وہ کافر ہے، وضاحت ختم ہوتی ہے. ہمارے واسطے ختم نبوت اصل ایمان ہے. ہمارے واسطے ختم نبوت اصل ایمان ہے. جو منکر ہے وہ کافر ہے، وضاحت ختم ہوتی ہے. ہمارے درمیان دو عظیم شخصیات ترجمان اسلام، ترجمان اہل سنت والجماعت، جیسے حضرت مولانا مفتی عبدالباسط صاحب نے بیان فرمایا، دو عظیم شخصیتیں جناب حضرت مولانا مفتی سید محمد حذیفہ قاسمی صاحب اور حضرت مولانا اقبال ملی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں. ہم انہی دو بزرگوں کی بات کو، گفتگو کو سننے کے لیے آئے ہیں. اور ہمارے درمیان جو یہ پروگرام ہو رہا ہے اس پروگرام کو عالم نشریات، یہ ممبئی کا ایک معتبر چینل ہے جس کے ڈائریکٹر تو حافظ عالم صاحب ہیں، لیکن اس چینل کے سرپرست ترجمان اہل سنت والجماعت جناب حضرت مولانا سید محمد حذیفہ صاحب قاسمی اس چینل کے سرپرست بھی ہیں. تو یہ مدرسوں کے لیے، مکاتب کے لیے، دینی و اصلاحی پروگرام چلانے کے لیے قابل اعتبار ایک چینل ہے. اس چینل پر انشاءاللہ یہ پروگرام نشر کیا جائے گا، بعد میں بھی آپ اس کو دیکھیے. بلا کسی دیر کے تمہید کے میں حضرت مولانا اقبال ملی صاحب کو جو ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، حضرت کو دعوت دیتا ہوں تشریف لائیں ہم سب کے درمیان ختم نبوت پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء عليما. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كان نبی بعدی لكان عمر بن الخطاب. وقال ايضا بعثت انا والساعة كهاتين او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جس طرح اللہ کو اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے اکیلا ماننا، ایک ماننا، تنہا ماننا، وحدہ لا شریک لہ ماننا عقیدہ توحید کہلاتا ہے، اور جس طرح آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننا عقیدہ نبوت کہلاتا ہے، اور جس طرح مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے عقیدے کو عقیدہ آخرت کہتے ہیں، بالکل اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی بھی ماننا اور آپ کو آخری نبی بھی ماننا عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے. بات سمجھ آئی؟ یہ عقیدہ اس امت کا خاصہ ہے. اس عقیدے کو امت کے دلوں میں پختہ کرنے کے لیے، دلوں میں بٹھا دینے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مختلف اوقات میں صحابہ کرام کے درمیان مختلف طور پر فرمائش کی. کبھی آپ نے فرمایا کہ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں. ماہی وہ کہ جس کے ذریعے کفر مٹایا جائے. فرمایا میں حاشر ہوں، حاشر وہ کہ جس کے قدموں تلے محشر برپا کیا جائے. فرمایا میں عاقب ہوں، عاقب وہ کہ جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو، جس کے بعد کوئی نبی نہیں. آپ نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، آپ لوگ آخری امت ہو. فرمایا میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد ان مساجد میں جو انبیاء تعمیر کرتے تھے آخری مسجد ہے. فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر ابن الخطاب، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ابن خطاب ہوتے. آپ نے ارشاد فرمایا انا قائد المرسلین ولا فخرا، کہ میں رسولوں کا سردار ہوں لیکن بطور فخر نہیں کہہ رہا ہوں. وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا فَخْرًا، اور میں آخری نبی ہوں اور فخر جتانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. یہ عقیدہ سکھا رہے ہیں. آپ نے فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَمُشَفَّعٍ وَلَا فَخْرًا،
کہ میں ہی وہ شخص ہوں جو سب سے پہلے سفارش کروں گا، اور میں ہی وہ شخص ہوں جس کی سب سے پہلے سفارش قبول کی جائے گی، اور یہ فخریہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ بات سمجھ آئی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت میں فرق ہے دیگر انبیاء کی نسبت۔ بہت غور سے سنیں گے تو سمجھ جائیں گے۔ پچھلے انبیاء کی نبوت کا وہ حصہ جس میں ان کی اطاعت کی جائے وہ محدود تھا، مکان کے لحاظ سے بھی اور وقت کے لحاظ سے بھی۔ ایک علاقے میں ایک نبی، دوسرے میں دوسرے نبی ہوتے، تیسرے علاقے میں تیسرے نبی ہوتے تھے۔ یہاں ان کی اطاعت، وہاں ان کی اطاعت ہوتی تھی۔ ایک نبی کے گزر جانے کے بعد دوسرے، پھر اس کے بعد تیسرے، چوتھے، یوں نبی آتے تھے۔ ابھی ان کی اطاعت، بعد میں ان کی اطاعت ہوتی تھی۔ تو تمام انبیاء تب بھی نبی تھے، آج بھی نبی ہیں، قیامت تک نبی رہیں گے، لیکن ان کی نبوت میں ان کی اطاعت جس میں ضروری ہو وہ والا حصہ محدود تھا۔ لیکن ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا دائرہ نہ زمانے کے اعتبار سے محدود، نہ مکان کے اعتبار سے محدود، آپ پورے عالم کے لیے اور قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، انا رسول من ادرکت حیا، کہ میں ان لوگوں کا بھی رسول ہوں جن کو زندہ پا رہا ہوں، ومن یولد بعدی، ان لوگوں کا بھی رسول ہوں جو میرے بعد پیدا ہوں گے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو مخصوص اوصاف سے نوازا گیا کہ پچھلے انبیاء کو اوصاف نہیں دیے گئے۔ ان میں یہ تھا کہ آپ کی ذات کا روب مہینوں کی مسافت تک پڑتا تھا، آپ کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا تھا، آپ کے لیے روئے زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا۔ انہی کے اندر یہ بھی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بعثت الی الخلق کافۃ، مجھے پوری مخلوق کی طرف مبعوث کر کے بھیجا گیا ہے، وختم بی النبیون، اور مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا گیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نبی بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں۔ جب یہ میں چند روایات سنایا ہوں، علماء کرام نے اس طرح کی روایات کو جمع کرنا شروع کیا تو 120 روایات کو جمع کر لیا۔ ایک مسلمان کے لیے تو ایک روایت کافی، چجائے کہ روایات کا انبار ہو۔ بہرحال جو میں روایت سنایا ہوں، جو اور حضرات سنائیں گے یا جو کتابوں میں مذکور ہیں، سارے کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نبی ہی نہیں بلکہ آخری نبی بھی ہیں۔ آپ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نیا نبی، کوئی نیا رسول پیدا نہیں ہوگا۔ جب یہ عقیدہ سمجھ میں آ گیا اور یہ عقیدہ آپ جان گئے تو بات سمجھ لیجئے، اس عقیدے کے چلتے بہت سارے نظریات یوں ہی بن گئے، ان کا بھی جاننا ضروری ہے۔ کوئی ایسا شخص پیدا ہو جائے جو پوری نبوت کا حامل ہو، یہ تو بہت دور کی بات ہے، ایسا تو ہونا ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک بات سمجھ لیں کہ وہ صفات جو انبیاء کی ہی ہوتی ہیں، وہ صفات جو خاصہ نبوت ہوتی ہیں، ان صفات میں سے کسی ایک صفت کا حامل بھی قیامت تک کوئی ایک بھی شخص پیدا نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ایسے تو لوگ پیدا ہوں گے کہ جو بہت سچے ہوں گے، جن کی بات اور زبان میں جھوٹ کا شائبہ بھی نہ ہو، کبھی جھوٹ سنا نہ گیا ہو، اس کے لب کبھی جھوٹ نہ بولے ہوں۔ ایسا تو ہو سکتا ہے، بات سمجھ آئی، کہ کوئی خطا نہ کیا ہو، لیکن وہ اپنے آپ کو معصوم عن الخطا نہیں کہہ سکتا۔ اس کا اپنے آپ کو معصوم عن الخطا کہنا ہی خطا ہو جائے گا۔ اس طور پر کسی کو ماننا گمراہیت کہلائے گا۔ ایسا کوئی شخص پیدا ہو سکتا کہ دنیا جہان والے اس کو اپنا مقتدا مانے، اس کو اپنا پیشوا مانے، اس کے پیچھے اپنے آپ کو چلائیں، لیکن وہ اپنے آپ کو مفترض الطاعت نہیں کہہ سکتا کہ اے لوگوں میری اطاعت تم پر فرض کر دی گئی ہے، اب کسی کی اطاعت فرض نہیں کی جائے گی۔ یہ خاصہ نبوت ہیں۔ کوئی اپنی طرف وحی کے نزول کی نسبت نہیں کر سکتا، کوئی اپنے آپ کو صاحب کتاب نہیں کہہ سکتا۔ کسی کے ہاتھ پر صادر ہونے والے خرق عادات امور کو اگر مومن ہے کرامت تو کہہ سکتے، معجزہ نہیں کہا جا سکتا۔ کسی کی بیویوں کو امہات المومنین کا لقب نہیں مل سکتا، کسی کے ساتھیوں کو صحابی نہیں کہا جا سکتا، چہ جائے کہ پوری نبوت۔
لیکن میرے دوستو، جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان بے شمار روایات کے ذریعے اس عقیدے کو پختہ کرنے کی کوشش کی، وہیں اس بات سے آگاہ بھی کیا کہ ایسے جھوٹے لوگ، کذاب اور دجال لوگ پیدا ہوں گے جو اپنے آپ کو نبی سمجھیں گے اور اپنے آپ کو نبی منوائیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب میرے امت میں 30 جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ عنقریب میری امت میں 30 جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، وہ اس زعم میں مبتلا ہوں گے کہ وہ نبی ہیں، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ایسے جھوٹے کذاب دجال پیدا ہوں گے، پھر ان کو مانا بھی جائے گا یا ٹھکرایا جائے گا؟ ان کو پنپایا جائے گا یا رد کیا جائے گا؟ تو ایسے لوگ پیدا ہو کر رہیں گے لیکن ان کو مانا نہیں جائے گا۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آپ حیات ہیں، ایسے وقت میں لوگ نبوت کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہو گئے۔ مسیلمہ کذاب، یمامہ کا رہنے والا، یہ اپنے آپ کو نبی منوانے کے چکر میں آگے آ گیا، بہت بڑا لشکر بھی تیار کر لیا، اس کا ایک اپنا روب اور دبدبہ تھا، اس کی اپنی جسمانی قوت، ایک ساخت تھی۔ یہاں تک اس کی جرأت ہوئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو خط لکھتا ہے کہ آپ مجھے اپنے ساتھ نبوت میں شریک کر لیں، آدھے علاقے کے آپ نبی، آدھے کا میں ہو جاؤں، یا یہ کہ آپ کے بعد میں نبی ہوں گا، یہ آپ اعلان کر دیں۔ تو آپ کے ہاتھ میں ایک ٹہنی تھی کھجور کی، تو آپ نے کہا نبوت تو دور کی بات، اس ٹہنی میں بھی شریک نہیں کروں گا۔ اس کو جو مٹانے کی کوشش کی گئی، اس کا واقعہ کیا ہوا تھوڑی دیر بعد بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے رہتے رہتے ایک اور شخص یمن کا رہنے والا اسود عنسی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، پورا علاقہ اس کو ماننے والا مل گیا۔ اور آج کل جو شکیل بن حنیف والا مسئلہ چل رہا ہے نا، ایسے اس کا بھی تھا کہ جو اس کے پاس جاتا تھا اس کا ہو کر رہ جاتا تھا۔ بہت فتنہ پھیلا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بات کی چاہت کا اظہار کیا کہ کون ہے جو اس شخص کا کام تمام کرے۔ آپ کی بات سن کر ایک صحابی اٹھ کر چلے گئے، خاموشی سے، نام نہیں لکھایا کہ میں کروں گا، خاموشی سے چلے گئے۔ کہاں چلے گئے بھائی؟ ممبرا کے دوسرے علاقے میں نہیں، ہم لوگ تو بازو والے علاقے سے غافل ہو جاتے ہیں، یا فتنہ ہوگا دیکھیں گے۔ تھانے نہیں چلے گئے، کلیان نہیں چلے گئے، دوسرے ملک چلے گئے، یمن، اور پھر اس کا گھات لگا کر کام تمام کیا اور آ کر کارگزاری بھی نہیں سنائی۔ اللہ نے اپنے نبی پر یہ مبتلا کیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اس بات سے آگاہ کیا کہ فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ نے مسلمہ وہ اسود عنسی کا کام تمام کر دیا۔ ایک شخص اور طلحہ بن خویلد، انہوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن بعد میں تائب ہو کر مسلمانوں کے ساتھ ہوئے اور اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کیا، اور مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو کر بہادری سے جنگ لڑتے رہے اور بہت ساری فتوحات کا ذریعہ بنے۔ ایک سجا نامی عورت تھی، اس نے بھی اپنے آپ کو نبی منوایا، اور بہت قوت نہیں پائی، خوبصورتی تھی، جو تھا سو تھا، تو یہ مسلمہ کذاب کے پاس آ کر اس سے نکاح کر لیا۔ تو اس طرح 4 لوگ ایسے ہمیں ملے جو دور نبوت میں نبی ہونے کے دعوے دار بنے، لیکن ان کو مانا نہیں گیا، ان کو پنپایا نہیں گیا۔ خود اللہ کے نبی علیہ السلام کا بھی وصال ہوا ہے، امت بہت بڑے غم سے دوچار ہے۔ اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کا لشکر اللہ کے نبی علیہ السلام روانہ کر دیے، کسی میں جرأت اور ہمت نہیں کہ لشکر کو روک لے یا بٹھا لے واپس۔ ایسی حالت کے اندر کہ لوگوں کی رائے تو تھی کہ اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کے لشکر کو بھی بلا لیا جائے، حالات ایسے نہیں کہ لشکر روانہ کیا جائے، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جس لشکر کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے روانہ کیا اس کو روکنے والا میں کون ہوتا ہوں؟ اس لشکر کو تو نہیں روکا، اس پر یہ کہ آپ نے ایک اور محاذ کھول دیا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو نماز پڑھتے تھے، جو روزہ رکھتے تھے، جو سب کچھ کرتے تھے، بس زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، زکوٰۃ کے منکر ہو گئے، ان کے خلاف بھی قتال کے لیے محاذ کھول دیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہ ان کو بھی مٹا کر رہنا ہے۔
لوگوں نے فرمائش کی کہ بس رک جائیے، ابھی مدینہ کے احوال اچھے نہیں ہیں، یہاں ضرورت ہے صحابہ کرام کی، تو ایسا کیجئے کہ آپ لشکر کو روک لیجئے، ہیں تو مسلمان، بعد میں دیکھ لیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، زکوٰۃ کے اونٹ کے ساتھ جو نکیل دے رہے تھے وہ بھی نہیں دیں گے تو قتال کروں گا۔ کتنی چھوٹی سی چیز ہے نکیل۔ لوگ کہتے ہیں علماء جو ہے چھوٹے سے فتنے کو بڑا بنا کے رد کرتے ہیں، نہ فتنہ ایسا ہوتا ہے جو دلوں کو مجروح کر کے ایمان کو کھا جاتا ہے۔ آپ کے ممرہ میں کوئی ایک شخص سے بھی شکیلی ہو گیا، منکر ختم نبوت ہو گیا، تو بہت بڑا نقصان ہو گیا ممرہ والوں کا۔ تو اس ایک شخص کو بچانے کی سب کی ذمہ داری ہے۔ حالانکہ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ موجود نہیں ہے کہ وہ آ کر بچائیں یا اس فتنے کو مٹائیں۔ ہم لوگ تو موجود ہیں نہیں ہیں بھائی، ہم کریں گے نا بھائی۔ ابھی جو بیٹھے ہوئے ہیں صدیقی ہے کہ نہیں، فاروقی ہے کہ نہیں، عثمانی علوی ہے کہ نہیں، صحابہ والے ہیں کہ نہیں؟ صحابہ نہیں رہے تو کیا ہوا، ان کے ماننے والے ہم تو ہیں، ہم مٹائیں گے، ہم مقابلے میں آئیں گے، ہم جان مال قربان کریں گے بھائی۔ علماء کی نگرانی میں کچھ بھی کرنا ہے، شریعت کے دائرے میں رہ کر کرنا ہے۔ بہرحال وہ ایک محاذ تھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر بھیجایا کہ یمامہ کا جو فتنہ ہے مسیلمہ نام کا، اس کو بھی ختم کر دیا جائے۔ ارے وہ چھوٹا موٹا نہیں تھا، 40,000 کا لشکر تھا۔ ادھر سے 2,000 صحابی بھی نہیں گئے، 3,000 غالباً 3,000 کا قافلہ گیا جنگ کے لیے۔ سخت جنگ ہوئی، مسلمہ کا کام تمام کر دیا گیا۔ 40,000 کے لشکر سے 3,000 والا لشکر جب مقابلہ کریں گا کیا حال ہوگا؟ 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اکثر قراء تھے، مفسرین تھے، قرآن کے بہت زیادہ علم رکھنے والے تھے، وہ شہید ہو گئے۔ بچانا تھا امت کا وہ طبقہ کہ جس کی آئندہ کبھی مثالیں نہیں مل رہی، ان کو بچا لو، کوئی اور طریقے سے معاملے کو نپٹا دو۔ نہیں، جان دینا صحابہ کرام نے گوارا کیا، فتنے کو پنپنے نہیں دیا۔ کتنا بڑا قربانی تھی آپ جان لیجئے کہ اب تک اللہ کے نبی علیہ السلام کے رہتے رہتے جتنی بھی جنگ ہوئی ہے آپ گن لیجئے، بہت ساری جنگ، سب جنگ میں ملا کر تمام محاذ پہ جو صحابہ کرام نے اپنی جان کی قربانی کی ہے، گنتی جب کرتے ہیں تو 300 بھی پوری نہیں ہوتی ہے۔ کتنی؟ 300 صحابہ بھی شہید نہیں ہوئے ہیں۔ اس اکیلے ایک مارکے میں 1200 صحابہ کرام شہادت نوش فرما رہے ہیں۔ یہ جو مارکہ تھا یہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لڑا گیا میرے دوستو۔ بہرحال تو 30 جھوٹے آئیں گے کہ 4؟ تو 4 تو وہ تھے، باقی سلسلہ چلتا رہا اور چل رہا ہے، چلتا رہے گا۔ ایسے لوگ آئیں گے بہاء اللہ ایرانی کے نام پر، غلام احمد قادیانی کے نام پر، اور ایسے لوگ آئیں گے شکیل خان، حنیف خان پڑے گاؤں کے نام پر، لیکن اس امت کے اندر اللہ نے وہ صلاحیت دی ہے کہ فتنوں کو پنپنے نہیں دیں گے۔ لیکن میرے دوستو ہم ایسے ہیں ہی کہ ہمارے سامنے فتنہ آئے تو ہم پھر دیکھنے والے نہیں، لیکن ایمانی وہ جذبہ ہے، اس پر غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ غافل ہیں کہ ہو کیا رہا ہے، دنیا جہان کا علم ہے، اپنے اطراف میں کیا اور اس سے ہم لوگ غافل ہیں۔ بہت ضروری ہے میرے دوستو علماء سے جڑ کر رہنا، حالات سے باخبر رہنا۔ بات سمجھ آئی؟ بہرحال یہ جتنے فتنے آتے ہیں، وہ قادیانی ہو، بہاء اللہ ایرانی ہو، شکیل خان، حنیف خان پڑے گاؤنیوں ہو، سب پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ان کے پنپنے کے کچھ ذرائع ہمیں نظر آتے ہیں۔ وہ ذرائع بتا دوں؟ ختم نبوت سمجھ آئی؟ پچھلے انبیاء کی اطلاع میں ہمارے نبی علیہ السلام کی اطلاع میں بھی فرق تھا۔ پچھلے انبیاء آنے والے نبی خاص طور سے آخری نبی کی اطلاع دیتے تھے اور نشانی بھی ان کی بتلاتے تھے کہ ایک آخری نبی آئیں گے، کھجوروں کے جھڑ میں ہجرت کریں گے، پشت پر مہر نبوت ہوگی، صدقہ قبول نہیں کریں گے، ہدیہ قبول کریں گے وغیرہ، یہ نشانیاں بتلاتے تھے۔ لیکن ہمارے نبی علیہ السلام نے کسی نبی کے پیدا ہونے کی نہ اطلاع دی، نہ کسی پیدا ہونے والے نبی کی نشانی بتلائی۔ آپ نے اطلاع دی اور نشانی بتلائی تو قیامت کی۔ کس کی؟
آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت یوں بھیجے گئے ہیں، بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت یوں بھیجے گئے ہیں، یعنی آپ کے بعد کیا ہوگی؟ قیامت۔ قیامت کی کچھ نشانیوں سے متعلق جو روایات ہیں، ان روایات کو لے کر یہ امت کو ورگلاتے ہیں، اس کے اندر تحریف معنوی کر کے۔ کس طرح ابھی آگے آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ، آپ ترتیب سے سن لیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ آپ نے قیامت کی اطلاع دی، نشانی کس کی بتلائی؟ ایک صاحب جو انجینئر تھے، لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی وہ غلط کچھ کانسیپٹ بنا کے اس کو فالو کرنے لگا، اور پڑھا لکھا تھا، اس کے باوجود ایسا ہو گیا۔ پڑھا لکھا کیا پڑھا لکھا بھائی؟ دینی طور سے پڑھا لکھا نہیں ہے تو بھی پڑھا لکھا مت بولو نا جب دین کی بات ہو رہی ہو تو۔ تھے انجینئر صاحب اور ختم نبوت کا انکار کر بیٹھے، اطلاع ملی، ان کو اٹھائے اور ہمارے گھر میں لے کر آیا، ان کو اور کیمرہ لگا دیا، اب باتیں کرنے لگا۔ تو میں نے کہا آپ تو بڑے سمجھدار ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں، تو ضرور آپ کے پاس کوئی دلیل ہوگی کہ آپ نے ختم نبوت کا انکار کر دیا۔ تو کہنے لگے بھائی نبی بھیجنا اللہ کی سنت ہے کہ نہیں سنت؟ میں نے کہا ہاں۔ کہا اللہ کی سنت تبدیل ہوتی کیا؟ نبی بھیجنا اللہ کی سنت، اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی تو نبی آتے رہیں گے۔ تو میں نے ان سے کہا آپ قیامت کے منکر ہو۔ کس کے منکر ہو؟ قیامت کے۔ کہا نہیں قیامت تو آ کر رہے گی۔ تو میں نے کہا قیامت سے پہلے بھی کوئی نبی ہوں گے نہیں ہوں گے؟ کہا وہ ہوں گے۔ میں نے کہا وہ والے آخری ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کہا وہ والے آخری ہوں گے۔ میں نے کہا وہی والے آ گئے ہیں، بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت یوں بھیجے گئے ہیں، میں اور قیامت یوں بھیجے گئے ہیں۔ تو پھر آپ نے قیامت کی نشانیاں بتلائی۔ ان نشانیوں کو علماء نے 3 ادوار میں تقسیم کر دیا ان کے واقع ہونے کے اعتبار سے۔ کچھ نشانیاں ایسی جو قیامت کے آنے سے بہت پہلے نظر آ جائیں گی، انہیں علامات بعیدہ کہا گیا۔ کچھ نشانیاں ایسی کہ جنہیں دیکھو تو سمجھ لو قیامت سر پر کھڑی ہے، انہیں علامات قریبہ کہا گیا۔ ان دونوں علامات کے درمیان کچھ علامات ہیں جنہیں علماء علامات متوسطہ، بیچ کے اور درمیانی علامات کہتے ہیں۔ علامات بعیدہ میں اللہ کے آخری پیغمبر کا مبعوث ہو جانا سب سے پہلی علامت، کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہیں ہوئے تو انبیاء آتے رہیں گے، قیامت کیوں آئیں گی؟ آپ کا مبعوث ہونا قیامت کی پہلی علامت۔ دوسری علامت آپ کی زندگی میں پوری ہوئی، بہت واضح، دنیا بھر کے لوگ چاہیں تو دیکھ لیں، وہ یہ تھا کہ آپ کی زندگی میں چاند کے ٹکڑے ہو گئے، آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے ہو گئے۔ فرمائش تھی وہ مکہ کے کافروں کی، لیکن وہ پیشگی طور سے قیامت کی علامت مقرر تھی۔ اللہ نے اسے قیامت کی علامت کہا سورہ رحمان سے پہلی والی سورت کی پہلی آیت کے اندر کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی ہے، چاند ٹکڑے ہو گیا ہے، چاند شق ہو گیا ہے۔ دوسری علامت ہے یہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا وصال فرما جانا تیسری علامت، کہ نبی موجود ہو قیامت کیوں آئے گی۔ پھر آپ کے بعد صحابہ کرام کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے، وہ 2 جنگ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے قیامت کی نشانی بتلائی۔ پھر اس کے بعد قیامت سے قبل 2 آگ کا تذکرہ کیا، ایک تو لگ چکی، ایک لگے گی یمن والی، حجاز کی آگ، یمن کی آگ۔ 554 ہجری میں حجاز والی لگی، مدینہ منورہ سے باہر لگی، اس طور پر لگی کہ ایسا لگتا تھا کوئی دہکانے والا دہکا رہا ہے، وہ بہہ رہی تھی آگ، اس کی لپٹ ایسی تھی جیسے قلعے کی دیوار ہو۔ اس آگ کی نشانی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلائی کہ اس آگ کی روشنی سے بصرہ کے اونٹوں کی گردن چمک رہی ہوگی۔ بصرہ شہر ہم نے نام سنا نا، اس کا نام ہے بصرہ، صاد سے۔ یہ دمشق اور مدینہ منورہ کے درمیان، دمشق کے اطراف کا ایک شہر ہے مشہور، تو وہاں کے اونٹوں کی گردن اس میں چمکتی دیکھی گئی۔ علامہ نووی اور دیگر محدثین جو اس زمانے میں تھے اس کے تعلق سے کتابیں لکھی اور اپنی کتابوں میں تذکرہ کیا اس کا۔ وہ آگ پھیلتی گئی، بہت سارے پہاڑ ان کو کھا گئی، جو ٹیلے آئے اسے چٹ کر گئی اور اس طرح بہتے ہوئے آئی مدینہ منورہ کے اندر حرم مدنی کے باہر، اس طور پر آ کر تھمی
کہ ایک چٹان کچھ حدود حرم میں کچھ باہر تھی، باہر والے حصے کو جلایا، اندر والا محفوظ رہا، پلٹنا شروع ہوئی۔ 52 دن تک لگاتار وہ آگ جلتی رہی اور اپنے زور پر رہی، اس کے بعد زور کم ہوا اور 3 مہینے میں مسلسل جلنے کے بعد بجھی ہے۔ دمشق میں لوگ اس طور پر پریشان ہوئے، مکہ مکرمہ 400 کلومیٹر دور، وہاں اس طور پر پریشان ہوئے کہ سورج اور ان کے درمیان ایک دھوئیں کا آڑ آ گیا اور روشنی برابر پڑتی نہیں تھی۔ بعض لوگ سمجھنے لگے آج اچانک آدھے دن میں ہی رات ہو گئی ہے۔ اس وقت کے محدثین نے اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے معان بعد 1 سال بعد ایک بہت بڑی جو قیامت کی نشانی تھی پوری ہوئی، وہ یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم ایسی ایک قوم سے، ترکمانی ایسی قوم سے مقابلہ نہ کر لو جس کی آنکھیں چھوٹی اور ان کے گال سرخ ہو، ناک چھوٹی اور چپٹی ہو، جن کے کپڑے اور جن کے جوتوں میں بال لگے ہوئے ہوں۔ یہ چنگیزی فتنے پر یہ منطبق ہو گئی روایت۔ یہ ایسا فتنہ آیا کہ کسی اور قوم پر آتا تو تاریخ کے صفحات میں موجود ہوتے، دنیا سے بہا کر لے جاتا۔ بہرحال یہ علامات بعیدہ ہیں میرے دوستو۔ علامات متوسطہ میں تقریباً سب حالات کا تغیر ہے کہ بھئی دنیاوی اشراف میں وہ شامل ہوں گے جو کمینے ترین لوگ ہوں، بیٹیاں ماؤں پر حاکم ہوگی، مساجد میں نمازیوں کی کثرت ہوگی، دل خشوع اور خضوع سے خالی ہوں گے، سلام پہچان والوں کو کیا جائے گا، سلام کسی کو اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا جائے گا، سود اور زنا، سود اور شراب کا نام بدل کر پیا جائے گا، پولیس کی کثرت ہوگی، ظالموں کا ساتھ دے گی۔ اس طرح کی علامات آپ دیکھیں ہم لوگ نظر آ رہی ہیں ہمارے سامنے، ہمارے معاشرے کے اندر۔ قیامت سے قریب علامات قریبہ جسے کہا جاتا ہے، علامات کبریٰ بھی جنہیں کہا جاتا ہے، وہ 10 بڑی علامات ہیں۔ اس کے اندر زمین کا پلٹنا بھی ہے، سورج کا پلٹنا بھی ہے، اور اس کے اندر زمین کا کئی جگہ دھسنا ہے، زلزلوں کا آنا ہے، دابۃ الارض کا ایک عجیب و غریب عجیب الخلقت جانور کا نکلنا بھی ہے۔ میرے دوستو آپ غور سے سنیے، انہی نشانیوں کے اندر 3 اہم شخصیات کا تذکرہ ہے۔ کتنی؟ 3۔ ان 3 شخصیات جن کا بھی تذکرہ ہوگا، ان سے متعلق روایات کو لے کر یہ باطل اور گمراہ لوگ، یہ جھوٹے قسم کے اپنے نبوت کا دعویٰ کرنے والے لوگ، انہی 3 شخصیات سے متعلق روایات کو امت کو سنا کر اس کے اندر معنوی من چاہی تحریف کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ 3 شخصیات کون ہیں؟ ایک پہلی شخصیت حضرت مہدی علیہ الرضوان، ان کا ظہور ہوگا۔ دوسرے دجال جس کا خروج ہوگا۔ تیسرے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جن کا نزول ہوگا دجال کے خاتمے کے لیے۔ ان تینوں سے متعلق روایات کو یہ سناتے ہیں۔ تینوں سے متعلق روایات یا ان کے آنے کے بعد ان کی زندگی کے احوال اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنے مفصل بتلائے ہیں کہ ان تفصیلات کے جاننے کے بعد ان کے ذریعے کسی کے گمراہ ہونے کا چانس نہیں ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ وہ روایات کتابوں میں لکھی ہیں، درس گاہوں میں پڑھائی جاتی ہیں، امت اس سے آگاہ نہیں ہے۔ آگاہی یہ شکیلیوں کے ذریعے ہوتی ہے، قادیانیوں باہیوں کے ذریعے ہوتی ہے، گوہر شاہیوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو جب ان کے ذریعے روایت پہنچتی ہے تو اس کے اندر ہیرا پھیری کا ان کو موقع مل جاتا ہے، ہماری عوام آشنا نہیں ہوتی۔ وہ تو آج آپ لوگ سنیں گے بہت ساری روایات، اگرچہ کہ پوری نہ ہو لیکن اکثر سن لیں گے، تو اچھی بات ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن آپ دوڑائیے، بہت مجمع ہیں، لیکن کیا یہیں اتنے لوگ موجود ہیں؟ میں نہیں کہتا کہ مجمع بہت بڑا ہو، لیکن ضروری ہے کہ ہر ایک تک یہ بات پہنچ جائے، اس کی آپ کو کاوش اور کوشش کرنا ہے۔ تو کیسے کریں گے؟ یہ مجلس تو ہو جائے گی میرے دوستو، اس کے بعد یہ کہاں ہو کیسے ہو اس کی ترتیب مفتی صاحب ابھی آئیں گے تو ان کے سامنے آپ بتلائیے کہ یہ جو آپ باتیں بتلا رہے ہیں یہ ضروری ہے کہ ہماری عورتیں بھی سنیں، ہمارے گھر کے بچے بھی سنیں، ہمارے پڑوس والے بھی سنیں، ہر ایک سن لیں۔ بات سمجھ آئی؟ تو جو بھی ترتیب بنائی جائے گی اس کو آپ دیکھیے گا۔ بہرحال وہ 3 شخصیات کون ہیں؟ سب سے پہلے حضرت مہدی علیہ رضوان کا ظہور ہوگا۔ کس کا ظہور ہوگا؟ حضرت مہدی علیہ رضوان کا ظہور ہوگا۔ ان کے ظہور سے قبل دنیا کی حالات جو ہے خراب ہوں گے،
مسلمان بن کر جینا آگ ہاتھ میں لینے جیسا ہوگا. دنیا فتنے اور فساد کی، قتل کی اور زلزلوں کی زد میں ہوگی. انہیں ایام میں آگے پیچھے وہ فرات میں سونے کا پہاڑ بھی ظاہر ہوگا جس کے حصول کی جنگ کی جائے گی. اس جنگ میں شامل ہونے سے، سونے کے حاصل کرنے کی جنگ میں شامل ہونے سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے ہمیں. اس جنگ کے خاتمے کے لیے خراسان سے قندھار، اس کے اطراف سے ایک لشکر چلے گا. اس جنگ کا خاتمہ کر کے حضرت مہدی سے مل لے گا، اور اسی وقت اطراف میں کم و بیش آگے پیچھے معاً بعد یا پہلے جزیرت العرب کے بادشاہ کا انتقال ہوگا. شہزادے آپس میں جو ہے تو عہدے کے اور کرسی کے حصول کے لیے آپس میں دست گریباں ہوں گے. ان حالات میں، ان تمام دنیا کے حالات کو دیکھ کر اللہ والے حضرت مہدی کو مکہ مکرمہ میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. کس کو تلاش کریں گے؟ تو کیسے کریں گے بھائی؟ اور ابھی تک کیوں نہیں کیے؟ حالات تو بہت خراب ہیں، لیکن وہ والے خراب نہیں جیسے بتایا گیا، اس طرز پر خراب نہیں جیسے بتایا گیا. اس لیے جن کو پتا ہے انہوں نے تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی. تو حالات اس طرح ہوں گے. تلاش کہاں ہوگی؟ مکہ میں. حضرت مہدی کا حلیہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے متعلق جو کہا وہ یہ کہ وہ مجھ سے ہوں گے، میرے اہل بیت میں سے ہوں گے. قیامت آنے سے میں اگرچہ ایک دن کیوں نہ باقی ہو، میری نسل میں ایک شخص پیدا ہوگا جو روئے زمین کو عدل سے بھر دے گا. تو حضرت مہدی کون ہوں گے؟ نبی کی نسل سے ہوں گے. کون سے؟ انصاری، شیخ، پٹھان، کیا ہوں گے؟ سید ہوں گے. بات سمجھ آئی؟ تے نشانیاں کس کے لیے بھائی؟ پہچان کے لیے نا. تو ساری دنیا کے انسانوں میں اس خاندان میں تلاش ہوگی جس کا تعلق نبی کے خاندان سے ہوگا، یعنی سید ہوں گے. آپ نے فرمایا کہ وہ حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے. تو فاطمی ہونا ضروری ہے. فرمایا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل میں سے ہوں گے، تو حسنی ہونا بھی ضروری ہے. حضرت مہدی کا اور بھی لوگ انتظار کر رہے ہیں. حضرت مہدی پیدا ہوں گے ہمارے حساب سے، ان کے حساب سے پیدا ہو کر غار میں چلے گئے ہیں. جو لنک لگائی ہے نسل کی وہ حسینی ہے. کون سی ہے؟ حضرت مہدی کون ہوں گے؟ حسنی کہ حسینی؟ جب حسینی ہوں گے تو سنیوں میں آگے کہیں اور آئیں گے، ادھر ہی آئیں گے نا. تو بہرحال آپ کی نسل میں سے ہوں گے، حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی نسل میں سے ہوں گے. مدینہ کے رہنے والے ہوں گے. کہاں کے؟ مدینہ کے رہنے والے ہوں گے. فرمایا ان کا نام میرے نام پر، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا. یعنی سید محمد بن عبداللہ نام ہوگا، ہے نا. فاطمی، حسنی، مدنی جو ہوگا وہی مہدی ہوگا. فرمایا حضرت مہدی کے تعلق سے کہ ناک بلند اور ستواں ہوگی. بلند ہوگی سمجھ آیا؟ ستواں اسے کہتے ہیں کہ یہ دونوں طرف کی جو دیواریں اس طرح سے ملی ہوں، وہ ان کے حسن میں اضافے کا سبب بنے گی. کشادہ پیشانی والے ہوں گے. تو یہ نشانیوں کو دیکھ کر یہ لوگ مکہ مکرمہ میں ان کو تلاش کریں گے. ان حالات کو دیکھ کر حضرت مہدی جو اس وقت محمد بن عبداللہ ہی ہوں گے، وہ ان کو لگے گا کہ لوگ مجھے نہ اپنا پیشوا بنا لیں، مجھے گدی نشین نہیں ہونا، مجھے بادشاہ اور خلیفہ نہیں بننا. یہ سوچ کر اپنے مقام سے ہٹ جائیں گے اور فوراً آ جائیں گے مکہ مکرمہ. یہاں پر لوگ پہچان لیں گے اور کہیں گے اب آپ سے بیعت کرتے. وہ بیعت نہیں کرنے دیں گے. معلوم ہوا جو مہدی ہوں گے خود کو مہدی منوائیں گے نہیں، لوگ مجبور کریں گے کہ آپ مہدی ہیں، ہم مانتے ہیں. جتنے مہدی جھوٹے کذاب دجال پیدا ہوئے یہ سب اپنے آپ کو منوانے والے ہوئے. مہدی کو منایا جائے گا، وہ خود کو نہیں منوائیں گے. اور کیا ہوں گے؟ سید ہوں گے. محمد ابن عبداللہ نام ہوگا. فاطمی، حسنی ہوں گے. اور کہاں کے رہنے والے ہوں گے؟ یہ شکیل خان حنیف خان جو ہے دربھنگہ کے گاؤں میں پیدا ہوا ہے. کہاں پیدا ہوا؟ اب یہ روایت پڑھا نا تو جلدی سے آ گیا دہلی میں رہنے. کہاں رہنے آ گیا؟ اور کہنے لگا دیکھو مدینہ سے مراد مدینہ منورہ نہیں، شہر دہلی شہر ہے.
جب یہ دعویٰ کیا دہلی والوں نے پیٹا، پھر وہاں سے بھاگ کر آئے بھوپال تو رائے سین والوں نے اسے کوٹا، تو وہاں سے بھاگا اور چھپ گیا ایک گاؤں کے اندر. اورنگ آباد سے لگ کر ایک گاؤں ہے، تو وہ گاؤں مدینہ ہے کیا؟ نہ مدینہ منورہ ہے، نہ شہر والا مدینہ ہے، وہ گاؤں ہے. یہ وہاں جا کے پڑھا ہے. کہاں پڑھا ہے بھائی؟ گاؤں میں پڑھا ہے. اس گاؤں کا نام کیا ہے معلوم؟ پڑے گاؤں. کہاں پڑھا ہے؟ پڑے گاؤں میں پڑھا ہے. ایسے ذلیل ہو رہے ہیں. اس کے بعد بھی لوگ چونکہ روایت انہوں نے سنائی تو جا کر اس کا شکار ہو رہے ہیں، آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ علماء سے دور بھاگتے ہیں کہ علماء جو ہے تو دشمن ہے. تو بہرحال اس لیے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے شرپسند آپ تک پہنچے تو پہلے سے آپ کو پتہ ہو. بہرحال وہ مدینہ والے ہوں گے، جب بیعت کرنے کے لیے ان کو آمادہ کریں گے تو بیعت کا ٹھکانہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بالکل طے کر دیا کہ ادھر ہی بیعت ہوگی. مکہ مکرمہ میں تو ہوگی، حرم میں ہوگی. تو حرم میں کسی پلر کے پیچھے چھپ کر نہیں ہوگی کہ کوئی جائے دو چار لوگوں کو لے کر اور جا کر چھپ کر ادھر کھانے کعبہ دکھ رہا ہوں، ادھر پلر کے پاس بیعت کرے، ویڈیو بنا کے چلا دے کہ بیعت ہو گئی. نہیں نہیں نہیں. مقام ابراہیم رکن یمانی جانتے ہیں، جو گئے وہ جانتے ہی ہیں. حجر اسود سے پہلے والا کونا رکن یمانی، پھر دوسرے والا حجر اسود، تیسرے والے کے سامنے مقام ابراہیم. تو رکن یمانی سے لے کر مقام ابراہیم تک کا جو ایل حصہ ہے وہاں مطاف میں بیعت ہوگی. کتنی کھلے عام ہوگی. اور جب بیعت ہوگی تو طواف اس جگہ اتنے میں روکنا پڑے گا، ساری دنیا دیکھ رہی ہوگی. بیعت کرنے والوں کی تعداد بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلا دی کہ اصحاب بدر کی طرح 313 ہوگی. وہ لوگ ایسے منتخب ہوں گے، قدرتی ایک نظام ہوگا کہ کسی کا ملامت کرنا ان کو جو ہے تو ملول خاطر نہیں کرے گا، کسی کا تعریف کرنا ان کو جو ہے تو خوشی کا باعث نہیں بنے گا. وہ دیکھیں گے کہ ہم جو کر رہے ہیں اللہ راضی کہ نہیں راضی، اللہ کی رضا مقصود ہوگی. لوگوں کے احوال یا ان کی تنقید، ان کے تبصرے سے وہ لوگ لا تعلق ہوں گے. بیعت ہونے کے بعد فوراً جیسے ہی بیعت ہوگی، دیکھیے کہاں ہو رہی ہے. آج تو پوری دنیا کے اوپر ایک کیمرہ لگا ہوا ہے. اس وقت حرم جو تھا تب سے لے کر آج تک وہ حرم کا وہ علاقہ ساری دنیا کے لوگوں کی وہ جو تو موجودگی کا باعث بنا طواف کرتے ہیں. ساری دنیا کے لوگ موجود ہوتے ہیں تو ساری دنیا کے لوگ دیکھ لیں گے کہ ہوا کیا. فوراً اطلاع پہنچے گی اہل باطل کو. ان کی نگاہ ہوگی کہ جزیرۃ العرب کا جو بادشاہ انتقال ہوا، اب دیکھو کون بیٹھتا ہے، ہمارا موافق ہے کہ مخالف ہے. تو شام کا اس وقت جو سرغنہ ہوگا سفیانی نام کا، وہ ایک لشکر روانہ کرے گا. وہ لشکر آئے گا یہ 313 کتنے +1 کو ختم کرنے کے لیے. لیکن جب وہ آ رہا ہوگا تو مدینہ منورہ سے قریب ایک جگہ ہے. کون سی جگہ بھائی؟ مقام بیضا میں. وہاں پر وہ لشکر دھسا دیا جائے گا. اس لشکر کا دھسنا پورے عالم میں حضرت مہدی کے ظہور کے شورے کا سبب بن جائے گا، اور دنیا جہان سے اللہ والے چل چل کر آگ راب کے لشکر میں شامل ہوں گے. وہ جنگ ختم نہ ہوگی ان کے وہاں دھسنے سے. یہ سفیانی بذات خود ایک لشکر لے کر آئے گا. سخت مارکہ آرائی ہوگی، اور اتنا سخت مارکہ ہوگا کہ روایات میں آتے ہیں کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کا لشکر 3 حصوں میں منقسم ہو جائے گا. بھئی کیوں سنا رہے ہیں آپ کو یہ سب؟ اس لیے سنا رہے ہیں کہ شکیل خان مہدی ہے تو چھپا کیوں ہے؟ حضرت مہدی کے ظہور سے پہلے کے واقعات ان کی زندگی مستور ہے، چھپی ہوئی ہے. ظہور کے بعد تو خروج کریں گے. یہ جتنے نا قادیانی بہائی اور شکیلی، ان کی زندگی پہلے سے لوگوں کے سامنے ہے، چھپی ظاہر ہے. مہدی ہونے کے دعوے کے بعد یہ مستور ہو جاتے، چھپ جاتے ہیں. وہ دجال اور دجالیت کے خلاف نبرد آزما ہوں گے. یہ علماء کے خلاف نبرد آزما ہوتے ہیں. وہ اسلام کو پھیلائیں گے، یہ اسلام کو مٹانے والے ہوتے ہیں. بہرحال وہ لشکر سے جب مارکہ آرائی ہوگی تو حضرت مہدی علیہ رضوان کا لشکر 3 حصوں میں یوں منقسم ہوگا کہ ایک حصہ جنگ کی شدت کو برداشت نہ کر کے بھاگ جائے گا، ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی. دوسرا شہید ہو جائے گا، بہترین شہید کہلائیں گے. تیسرا فاتح اور کامران ہوگا،
بہترین یہ غازی کہلائیں گے، اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک عجیب معاملہ کریں گے کہ اصحاب بدر کی طرح ان کے آئندہ ہونے والے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ اتنا زیادہ مال ملے گا کہ مال غنیمت حصہ لگا کر تقسیم نہیں ہوگا، بلکہ حضرت مہدی علیہ رضوان یہ کہیں گے کہ جس میں جتنا ظرف ہے، جتنا مال غنیمت لے جا سکتا ہے اتنا لے جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مہدی اپنے آنے کے اعتبار سے اخیر کے، لیکن اس طور پر پہلے خلیفہ ہوں گے جو مال غنیمت کو حصہ لگا کر تقسیم نہیں کریں گے۔ پھر کیا ہوگا بھائی؟ حضرت مہدی کا تعلق کسی پڑے گاؤں سے بھی نہیں ہے، کسی غار سے بھی نہیں ہے۔ ان کے ظہور کے بعد تو بس مسلسل خروج ہے، مسلسل خروج ہے۔ آپ وہاں سے آگے بڑھیں گے، شام اور دیگر ممالک کو فتح کرتے ہوئے وہ استنبول چلے جائیں گے، قسطنطنیہ۔ اس وقت عیسائیوں کے نرغے میں ہوگا، اس کو فتح کر رہے ہوں گے کہ ایک آواز دینے والا آواز دے گا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شیطان ہوگا، آواز دے گا کہ تم لوگ اپنے گھر بار اہل و عیال کو چھوڑ کر اتنی دور آپ پڑے ہو، تمہارے پیچھے دجال کا خروج ہو گیا ہے۔ حضرت مہدی علیہ رضوان چند گھوڑ سواروں کا ایک دستہ تحقیق کے احوال کے لیے روانہ کریں گے۔ خبر جھوٹی ثابت ہوگی۔ اس دستے کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ میں ان گھوڑ سواروں کے گھوڑوں کے رنگ کو جانتا ہوں، ان گھوڑ سواروں کے نام کو جانتا ہوں، ان کے والدین کے نام کو جانتا ہوں۔ کون ہوں گے وہ لوگ؟ بات سمجھیے میرے دوستو، یہ تفصیل کتنی زیادہ ہے، ہم لوگ اس سے آشنا نہیں ہیں۔ خبر جھوٹی ثابت ہوگی، لیکن معاً بعد دجال کا خروج ہو جائے گا۔ روایات کے اعتبار سے اس کا خروج 2 اسٹیپ میں ہوگا۔ ایک خروج ہوگا اس طرح خصوصی، وہ یہ ہوگا کہ شام عراق کے درمیان سے نکلے گا، لیکن اس کے مکمل دجل سمیت جو خروج ہوگا وہ ایران کے شہر اصفہان کے قریب ایک یہودیہ نامی بستی وہاں سے ہوگا۔ دجال جو ہوگا اس کی پیشانی پہ کافارا لکھا ہوگا۔ پڑھا لکھا مسلم تو پڑھ لے گا، بے پڑھا بھی پڑھ لے گا۔ شرط کیا ہے؟ مسلم ہونا۔ اس کی آنکھ ایک مکمل خراب ہوگی، دوسرے میں بھی پھلی پڑی ہوگی، اس کی آنکھ یوں سپاٹ ہوگی، ایسے ہماری گولائی لی ہوتی نا تو ایسے سپاٹ ہوگی، ایسے بھی نہیں ہوگی، ایسے بھی نہیں ہوگی، یوں صاف ہوگی اس طرح۔ شروع میں نبوت کا اور بعد میں خدائی کا دعوے دار ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا خدا کانا نہیں ہے۔ ایک چیز اور سمجھ لیجئے، ایک شخص پیدا ہوا مدینہ منورہ میں، ابن سیاد کے لقب سے مشہور ہوا، عجیب الخلقت تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس کو چھپ کر صحابہ کرام کے ساتھ دیکھتے تھے کہ اس کے اندر نشانیاں ہیں کہ نہیں ہیں۔ اس کو پتا چلا، صحابہ کرام کو بلایا اور کہا اپنے نبی سے کہہ دو میں نہیں ہوں دجال، اور پھر دلیل بھی دی حدیث سے۔ کہا کہ آپ کے نبی کہتے ہیں کہ دجال مدینہ میں داخل نہیں ہوگا، میں مدینہ میں رہتا ہوں۔ کہاں رہتا ہوں؟ مدینہ میں رہتا ہوں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو شکیل خان کے ماننے والے لوگ ہیں، شکیل خان کہتا ہے، اس سے ہم کہتے ہیں بھئی تو آ گیا مہدی، ابھی دجال کدھر ہے؟ تو کہتے ہیں دجال شخصیت نہیں ہے، دجال شخصیت نہیں ہے بلکہ حالات ہیں دجال۔ اگر حالات ہیں دجال تو اللہ کے نبی علیہ السلام ابن سیاد کو کیوں دیکھنے جاتے تھے؟ ایک ظاہری نشانی کہ آنکھ کی خرابی سے آپ نے نبوت کا دعویٰ حالات کریں گے یا شخص سے کرے گا؟ خدائی کا دعویٰ حالات کریں گے یا شخص سے کرے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دجال جو ہے، صحابہ کرام جو موجود تھے ان کی نشانی بتلائی کہ عبد العزیٰ ابن قطن سے مشابہ ہوگا۔ کس سے؟ ایک کافر تھا عبد العزیٰ ابن قطن، اس کے اندر مشابہت تھی دجال کی نشانیوں کی، تو فرمایا کہ دجال اس کے جیسا ہوگا۔ تو عبد العزیٰ ابن قطن حالات ہے کہ شخصیت ہے؟ لیکن یہ شکیلی بکواس سن کر لوگ اس کو مانتے ہیں۔ کیوں مانتے ہیں؟ یہ باتیں ہم نے عوام کو بتلائی نہیں، عوام نے پوچھا نہیں، ہم نے بتائی نہیں۔ لیکن وقت ہے، ہم لوگ جتنے ہمارے اسلاف گزر گئے ان میں
سب سے زیادہ قیامت سے قریب ہیں. تو ضروری نہیں کہ یہ اطلاعات نبوت سے ہم لوگ آشنا ہوں. کیا صرف لکھنے اور پڑھنے کے لیے روایات اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس طرح بتلائی تھی کیا؟ تو ضروری ہے میرے دوستو کہ اس طرح کی مجالس کا پے در پے انتظام کیا جائے. جیسے ہوتا ہے نا شکیلیت، یہ کوئی بیماری نہیں میرے دوستو. شکیلیت جو ہے بیماری نہیں ہے، وبا ہے، وبا. اس کا بیمار جو ہو جائے اس کا علاج نہیں کیا جائے گا، جو بیمار نہیں اس کو بھی ڈوز دیے جائیں گے. جس طرح طاعون سے بچنے کے لیے، جس طرح پولیو سے بچنے کے لیے ڈوز دیے جاتے ہیں، کسی بچے کو نہیں چھوڑا جاتا، ویسے ضروری ہے کہ یہ والا ڈوز جو آپ لوگوں کو دیا جا رہے ہیں ہر مسلمان کو دے دیا جائے. دجال جب چلے گا تو اس کے آنے کے بعد تھوڑا تغیر ہوگا زمانی اعتبار سے. اس کے آنے کے فوراً بعد پہلا جو دن ہوگا وہ 1 سال کے برابر، دوسرا 1 مہینے، تیسرا 1 ہفتے کے برابر، باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے. وہ تمام سال والے دن میں پورے سال کی نماز ادا کرنا ہے، مہینے والے دن میں مہینے بھر کی نماز ادا کرنا ہے. یہ حالات کا تغیر ہوگا. یہ حالات کا تغیر دیکھ کر تو اس کو تو ماننا ہی نہیں چاہیے کہ سمجھ جاؤ دجال ہے، لیکن لوگ مانیں گے. بہت سے لوگ اس کا شکار ہوں گے. روایت میں آتا ہے کہ اس کے ماننے والوں میں کثرت یہودیوں کی ہوگی اور عورتوں کی. دیکھیے تو کیا ترتیب بتلائی گئی ہے. یہودی مانے بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن آگے چل کر ایک تو گروہ میں مراد لیا گیا، نظریاتی گروہ، کسی انبیاء کو ماننے والے یہودی، لیکن مستقلاً عورتوں کو کہا گیا کہ عورتیں شکار ہوں گی. عورتوں میں ظاہر پرستی بہت ہوتی ہے، اندر کچھ بھی ہو باہر اچھی پیکنگ چاہتی ہیں. وہ تو دجل اور ملمہ سازی کو پسند کرتی ہیں، ان کی طبیعتیں تو اس کا شکار ہو جائیں گی. تو جب وہ اکثر شکار ہوں گی تو ان کو یہ باتیں سننا چاہیے کہ نہیں؟ تو بھائی کون بتلائے گا؟ آپ جتنا بتلا سکتے بتائیے. علماء کرام سے کہیے کہ مستورات میں بھی آ کر بیان کریں. کریں گے نہیں کریں گے؟ بھائی آپ کو یہ بیان سنوا رہے ہیں تو پیسے بھی وصول کر رہے ہیں کیا؟ 10 روپے فری میں سنا رہے ہیں. بس آپ آ تو جاؤ، اپنے مقام پر لے تو جاؤ، آئیں گے نا، کوئی خرچہ نہیں مانگیں گے آپ سے. بہرحال میرے دوستو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دجال جب آئے گا تو یوں ہی نہیں آئے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے، ادھر متوجہ رہے آپ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء نے دجال کے فتنے سے اپنی قوم کو، اپنی امت کو آگاہ کیا ہے. او اللہ والو، کیا ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے آگاہ کیا ہے. دجال کا خروج ابھی تک نہیں ہوا. اگر میرے رہتے ہوئے اس کا خروج ہوتا ہے تو تم سب کی طرف سے میں اس سے نپٹوں گا، اور اگر میرے بعد ہوگا تو تم اپنے طور سے نپٹنا. اب کون نپٹے گا؟ ہم یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہمیں نپٹنا ہے. تو نپٹنے کا اپنے ہتھیار پہ دیا. فرمایا کہ جو پہلے دجال کے سامنے جانا نہیں، جس کا سامنا دجال سے ہو جائے وہ سورہ کہف کی شروع کی یا آخر کی 10 آیت تلاوت کر لے تو دجال کے شر سے محفوظ ہو جائے گا. بھئی ہے نا نبوی نسخہ؟ تو پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ اگر آگے تو یاد کر کے بغیر یاد کریں، یاد کر لو 10-20 آیات روزانہ نماز میں صبح شام پڑھ لیا کرو. پڑھیں گے بھائی؟ مستقلاً آپ نے دعا فرمائی کہ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، کہ اللہ مسیح دجال کے فتنے سے بچا. عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا جاتا ہے، دجال کو بھی مسیح. اور دجال مساحت سے مسیح ہے، اسپیڈ سے فاصلہ طے کرے گا. عیسیٰ علیہ السلام مسح سے مسیح ہیں کہ نابینا پہ ہاتھ پھیرے بینا ہو جائے، کوڑی پر ہاتھ پھیرے اچھا ہو جائے، بیمار تندرست ہو جائے، قم باذن اللہ مردہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے. یہ جتنے ہیں نا قادیانی، یہ شکیلی، خود کو عیسیٰ کہتے. کیا کہتے؟ تو ہم کہتے بھائی عیسیٰ آ گئے ہیں تو بھی چھپے کیوں ہیں؟ ان کی تو ہمارے ہاسپٹلوں میں ضرورت ہے نہیں، لیکن آتے ہی نہیں. یہ خود مریض ہیں. وہ اپنے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا. مرزا، کون مرزا؟ قادیانی، دن بھر میں 100 مرتبہ پیشاب کرتا تھا. بات سمجھ آئی؟ مالی خلیہ کا مریض تھا، یہ دمہ کا مریض ہے. شکیل خود مریض ہے. عیسیٰ علیہ السلام مسیح ہے، مریض نہیں.
مریضوں کو شفا ان کے توسط سے ملتی ہے۔ تو بہرحال دجال جب اس طرح آئے گا تو اس کے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے، 2 انبیاء کی صورت لیے ہوئے، لوگوں سے کہیں گے دجال ہے، اس کو ماننا مت، لیکن امتحان مقصود ہوگا تو سننے والوں کو لگے گا کہ اس کی تائید کر رہے ہیں۔ اتنا آسان نہیں ہے اس سے نپٹنا۔ شیطانوں کا ٹولہ ہوگا، جس کے پاس جائے گا ان کے وہاں جو مرے ہوئے لوگ ہیں ان کی صورت بنا کر یہ زندہ شکل میں نظر آئیں گے اور کہیں گے کہ مرنے کے بعد ہم نے دیکھا یہی خدا ہے، لہٰذا مانو خدا۔ اپنے ماننے والوں پر بارش برسائے گا، انہیں جنت میں داخل کرے گا، بارش برسا کر سبزے اگائے گا، ان کے مویشی کھا کر فربا ہو جائیں گے، ان کے تھن دودھ سے بھر جائیں گے۔ نہ ماننے والوں کو الٹا کرے گا، اپنی جہنم میں بھی ڈال دے گا، آگ میں، اور وہاں پر قحط برپا کرے گا۔ بکری ذبح کی جائے گی، چمڑی ہڈی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی آگ ہی جنت ہے، اس میں چلے جانا۔ کس میں جانا؟ خلاف واقعہ جو نظر آ رہا ہے اس میں چلے جانا۔ اس طور پر پوری دنیا بہت جلدی سے گھومے گا، اور اس کے بعد حرمین شریفین کا محاصرہ کرے گا اپنے لوگوں کے ساتھ۔ حرم شریف، حرمین شریفین کو فرشتے گھیرے ہوئے ہوں گے، پہرا دے رہے ہوں گے، اندر داخلے کی اجازت نہیں ہوگی، لیکن اندر کچھ آوازیں ایسی آئیں گی یا زلزلے آئیں گے کہ اندر رہنے والے وہ لوگ جن کے ایمان میں خلل ہے، نفاق ہے، وہ ڈر کر باہر بھاگ کر اس کا شکار ہو جائیں گے۔ مدینہ منورہ کے باہر ایک وادی کے پاس کھڑا ہوگا کہ ایک شخص آئے گا نکل کر اور کہے گا اس کو دیکھ کر کہ اے لوگو، یہ تو دجال ہے جس کی آمد کی پیشن گوئی میرے نبی کیا کرتے تھے۔ تو یہ پہلا شخص ہوگا اس کے مقابل، تو اس کو غصہ آئے گا، اور غصے کی شدت میں اپنے لوگوں سے کہے گا کہ اس کو میں ماروں، مجھے خدا مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ وہ کہیں گے ہم یوں ہی مانتے۔ وہ مارے گا، لاش کے ٹکڑے کرے گا، درمیان سے گزر جائے گا، اور پھر کہے گا اے لوگو، اس کو میں زندہ کروں تب خدا مانو گے نہیں مانو گے؟ مارنا سمجھ میں آتا، زندہ تو خدا ہی کرتا ہے۔ وہ کہیں گے ہم تو ایسے ہی مانتے ہیں، لیکن وہ زندہ کر دے گا، اور زندہ کرنے کے بعد اس شخص سے کہے گا کہ اب تو مانو کہ میں ہی تمہارا خدا ہوں۔ وہ شخص کہے گا اب تو اور یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے، دوبارہ ماننا چاہے گا، اس کا اب جو اثر اس پر نہیں ہوگا، اس شخص پر۔ وہاں سے ذلیل و خوار ہو کر یہ دمشق کی طرف جائے گا، وہاں پر حضرت مہدی علیہ رضوان وہاں کی مسجد میں اپنے تقریباً روایت کے مطابق 1200 ساتھیوں کے ساتھ محصور ہوں گے۔ اس کا لشکر گھیرا ڈالے گا، اس کے ساتھ اکثر یہودی ہوں گے، سبز لباس پہنے ہوئے اور ہتھیاروں سے لیس ہوں گے۔ 3 سخت دن اور رات گزریں گے۔ ایک سخت ترین رات میں حضرت مہدی علیہ رضوان اپنے ساتھیوں سے مشورہ کریں گے، اندر کھانے پینے کی اشیاء بھی نہیں ہوگی، لوگ بھوکے اور پیاسے ہوں گے۔ یہ مشورہ ہوگا کہ صبح ہوتے ہی اب دجال پر حملہ کر دیں گے، اگرچہ فتح ہوئی تو کامران ہوں گے، ورنہ پھر ہم شہید ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے۔ صبح ہوگی، اذان دی جائے گی، اور اذان کے بعد سنتوں کے بعد فرض نماز کی جماعت کھڑی ہوگی، اقامت کہہ دی جائے گی۔ اس سے پہلے کہ حضرت مہدی علیہ رضوان تکبیر تحریمہ کہے، ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ تمہارا نجات دہندہ آ گیا ہے۔ یہ صف میں کھڑے ہوئے لوگ کہیں گے یہ تو کسی پیڑ بھرے ہوئے کی آواز ہے، ان کے اندر اتنی جان ہی نہیں رہے گی، وہ جاندار آواز سنیں گے۔ پھر یہ دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے، حربہ جنگ کا ایک ہتھیار لیے ہوئے نازل ہوں گے۔ اس طور پر نازل ہوں گے کہ بالوں سے ایسا لگ رہا ہے پانی ٹپک رہا ہے کہ ابھی غسل وضو کر کے آئے ہیں۔ وجیح ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم حضرت عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو ان کی شکل کے ہوں گے۔ صحابی جو تھے، صحابہ سے کہا کہ ان صحابی کی شکل کے ہوں گے۔ آ کر جب آئیں گے تو جماعت کھڑی ہے نا، اقامت کہی جا چکی ہے، اتنا اسپیڈ سے معاملہ ہوگا کہ آپ آئیں گے، حضرت مہدی کہیں گے آپ آئیے نماز پڑھائیے، وہ نماز نہیں پڑھائیں گے اور انہی کو آگے کر دیں گے، ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اتنا کم وقت ہوگا کہ دوسری اقامت بھی کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، معان آپ نازل ہوں گے اور اس طرح کا معاملہ پیش آئے گا۔ اس وقت کے اس منظر کو اللہ کے نبی علیہ السلام بیان کرتے ہوئے خوش ہوتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، کتنی خوشی کا موقع ہوگا وہ وقت جب
جب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے اس وقت تم میں کا ایک تمہارا امام ہوگا. یہ کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں. ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام تو نازل ہوئے, تو پیدا ہوا ہے. تو ایسے ایک صاحب تھے تو منبر پہ کھڑے ہوئے اور ایسے اتر کے بولے دیکھو میں نازل ہو گیا. یہ نہیں, اس کے پاس علم ہی نہیں ہے. کہتے ہیں نا کہ نزل منکم کے ساتھ جب آئے اس کا مطلب پیدا ہونا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں بتاؤ کون سے لغت میں لکھا ہے, کہ لغت والوں کو پتہ ہی نہیں تھا. بات سمجھ آئی؟ اچھا, وہ جو نازل ہوں گے کون ہوگا پتہ ہے؟ عیسیٰ. بھئی کسی کا نام عیسیٰ ہے کیا یہاں پر؟ اچھا, کسی عیسیٰ کو جانتے کہ نہیں اپنے محلے میں شہر میں, ہے نا؟ تو عیسیٰ تو لاکھوں ہوں گے نا, اور ہیں گزرے اور ہوں گے, لیکن وہ جو عیسیٰ ہوں گے نا تو وہ جو نازل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی علیہ السلام لفظ عیسیٰ نہیں لے رہے ہیں کہ عیسیٰ نازل ہوں گے. آپ فرما رہے ہیں ابن مریم نازل ہوں گے. کون نازل ہوگا؟ دنیا میں لاکھوں عیسیٰ ہو سکتے, ابن مریم تو ایک ہے. ابن مریم, مریم کے بیٹے. کس کے بیٹے؟ ابا کی نسبت ہی نہیں لگی. آپ کی مثال تو آدم کی سی ہے نا. آدم کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا, آپ کو بغیر باپ کے پیدا کیا. تو ابن مریم نازل ہوں گے تو آپ ابن مریم کیسے ہوئے؟ آپ تو خوشتری بیگم کے نالائق اولاد ہو. او میرے دوستو, جب توفیق چھین جاتی ہے نا تو کیسے ویسے لوگ کو لوگ مان لیتے ہیں. یہ قادیانی سے جب کہا گیا کہ وہ تم عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو, مسیح موعود ہونے کا, وہ تو ابن مریم ہے, ہاں آپ تو نہیں ہو. تو اس نے کیا کہا معلوم؟ لکھا ہے, یہ میں واقعہ ایسے ہی نہیں تنزن سنا رہا ہوں, یقیناً لکھا ہے, اس نے خود لکھا ہے کہ میں مریم ہو گیا. کیا کہا؟ میں مریم ہو گیا, پھر میں حاملہ ہو گیا, اور حمل 10 مہینہ رہا, اور پھر میں پیدا ہو گیا, تو ابن مریم ہو گیا. بات سمجھ آئی؟ ایسے ویسے لوگ کو بھی لوگ ماننے والے ملتے ہیں. تو بہرحال یہ عیسیٰ ابن مریم ہوں گے, ابن مریم نازل ہوں گے. آپ نماز پڑھنے کے بعد, میں ایک نقطہ بیان کر دوں گا, کچھ حرج نہ ہو تو کوئی بات کروں نا. اچھا سنیے گا. ہاں, آپ آئیں گے جب نازل ہوں گے, امامت کریں گے, پہلے والی اقتدا کریں گے, مقتدی بنیں گے نا. اگر آپ امام بنتے تو سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھئی نماز عیسوی پڑھیں گے کہ نماز محمدی. عیسائیت محرف ہو گئی ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا پاس تو محفوظ ہے, تو وہ محفوظ والی نماز پڑھائیں گے جو خود نبی کے پاس آئی ہے, یا وہ نماز جو ہمارے ذریعے وہاں جائے گی اتنی دور, 1500 1600 1700 سال جب بھی ہوگا, اتنی لمبی دوری کے بعد نبی کے بعد جو نماز آ رہی ہے وہ نماز کی اقتدا کریں گے یا امامت کریں گے اپنی نماز. تو آپ نے فوراً جب نماز مقتدی بن کر ادا کی تو سمجھ میں آ گیا کہ نماز عیسوی ادا نہیں کریں گے, نماز محمدی ادا کریں گے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ نماز عیسوی اگرچہ محرف نہیں ہے آپ کے پاس, لیکن منسوخ ضرور ہے. کیسی ہے؟ منسوخ ہے. ایک اور بات, ظہر کی نماز میں نہیں آئیں گے کہ کم سے کم 15 منٹ کا وقفہ ہو. فجر کی نماز میں اس وقت آئیں گے جب اقامت کہی جا چکی ہوگی, اسی اقامت کی والی نماز پڑھیں گے. مطلب اتنا موقع بھی نہیں ہوگا کہ اصلاح کریں, مطلب وہ اصلاح کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اس نماز میں, اتنی محفوظ جائے گی. ہم لوگ وہ قوم ہے میرے دوستو, ہم لوگ وہ امت ہیں جو نبی کی شریعت میں تحریف نہیں کرتے کہ کسی نبی کو آگے اصلاح کرنے کی ضرورت پڑے. بات سمجھ آئی؟ وہ دین ہم تک جائے, ہمارے ذریعے جائے گا. بات سمجھ آئی؟ نئی نماز ہوگی کہ وہی نماز ہوگی جو چلتی آ رہی نا, جو چلتی جائے گی. تو آج بھی نیا سیٹ اپ بنانے کی ضرورت نہیں نماز کا. بعض لوگ کیا ہوتے, تحقیق کے نام پر 4-5 نماز کی کتاب رکھتے ہیں, اس پر اپنی ایک نماز پر مرتب کر لیتے, اور سلو کا مار آئے تو میں نے وہ سلی لکھتے. اور نیا سیٹ اپ ہوتا,
اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ایسی پڑھو جیسا مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. تو دیکھی ہوئی نماز ہوگی یا سیٹنگ والی نماز ہوگی؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا؟ تو آپ نے فرمایا ارے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کون؟ گستاخی ماں حضرت. یہ وہ صحابی ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں رہتے تھے. ان کی والدہ اور یہ باہر سے آنے والے وفد سمجھتے تھے نبی کے گھر والے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود جو بات کہے ان کی تصدیق کر دیا کرو. آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں نبی کی نماز نہ پڑھاؤں؟ پھر آپ نے پڑھائی اور پہلی مرتبہ کے علاوہ رفع دین نہیں کیا. یہ جو نمازیں نا، شافعی نماز، حنبلی نماز، مالکی نماز، حنفی نماز، یہ سب نبی والی نماز ہے. کیوں کر نبی والی نماز ہے؟ اس طرح نبی والی نماز ہے کہ صحابہ جو ہے کچھ موجود تھے، کچھ ایمان لائے چلے گئے. کچھ صحابہ مکہ میں تھے، کچھ بصرہ میں تھے، کچھ مدینہ میں تھے، بات سمجھ آئی، کچھ کوفہ میں تھے. جو نماز دیکھ کر گیا ادھر وہ پڑھنے لگا. یہ ائمہ جو آئے ان نمازوں کو چھوڑ کر نئی نماز سیٹ نہیں کی، وہ صحابہ والی سیٹنگ کو مدلل کر دیا. تو سب نماز نبی کی نماز ہے، لیکن ان چاروں کو رکھ کر ایک نیا سیٹ اپ بناؤ گے دلیل تو مل جائے گی، وہ نماز صلو کما رأیتمونی اصلی کا مصداق نہیں ہوگی. بات سمجھ آئی؟ بہرحال میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نماز ادا کرنے کے فوراً بعد کہیں کہ دروازہ کھول دو، دجال سے مقابلہ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے پہلے سے صفات سے نوازا کہ آپ مسا کریں تو بیمار ٹھیک ہو جائے، کوڑی اپائٹ ٹھیک ہو جائے، نابینا بینا ہو جائے، بیمار اچھا ہو جائے، قم باذن اللہ پہ لوگ مردے کھڑے ہو جائیں. اور ایک صفت اللہ تعالیٰ اضافہ کریں گے کہ آپ کی سانس کے اثرات جہاں تک جائیں گے جس کافر کو لگیں گے مر جائے گا. اب دو مسیح ہو گئے، ایک مسیح دجال، ایک عیسیٰ مسیح. تو باہر کھڑا دیکھ رہے تھے نازل ہوتے ہوئے تو پہلے ہی سے بھاگ لے گا، دروازہ کھولے تو غائب. عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے، کس روٹ سے کریں گے، کیسے بھاگے گا، کیسے پیچھا کریں گے، وہ بھی روایت میں موجود ہے. اسرائیل اس وقت کے موجودہ اسرائیل کے مقام لد پر ایک اس کے باب ہے، وہاں اس کو پکڑ لیں گے. آپ کو دیکھ کر بھاگنا بھی چاہے گا، پگھلنے بھی لگے گا. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں نہیں، تیرے لیے نیزے کا ایک وار اللہ نے متعین کیا ہے، سو میں اس کو مار کے رہوں گا. وہ ماریں گے، وہ مرے گا، اس کو وہیں کنویں میں پھینک دیں گے، مسلمانوں کو دکھائیں گے کہ اس سے میں مارا. ایک بات بتاؤں، اللہ کے نبی علیہ السلام جب معراج پر گئے تھے نا، انبیاء کرام سے ملے تھے، تو علماء سے پوچھے گا کہ تمام نبیوں سے جو خاص نبی ہیں روایت میں ملتا ہے، ان سے ضرور ایک بات پوچھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے. کیا پوچھا؟ قیامت کب آئے گی. کیا پوچھا؟ قیامت کب آئے گی. تمام لوگوں نے لا علمی کا اظہار کیا. عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا قیامت کب آئے گی. کہا وہ تو پتہ نہیں، لیکن قیامت سے پہلے دجال کے مارنے کے مشن کے لیے اللہ نے مجھے محفوظ کر کے رکھا ہے. یعنی قیامت کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ پہلے دجال کا خاتمہ بذریعہ عیسیٰ علیہ السلام ہوگا. تو خود کو قیامت کی نشانی کے طور پر بتلایا کہ میرا نزول ہوگا، دجال کو قتل کروں گا میں. بہرحال وہ دجال کے قتل کے بعد یہ ہوگا. آگے بتلا دو تھوڑی بات. یہ یہیں تک وہ لوگ کیا کرتے، خورد و برد کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی آپ تو عیسیٰ ہو تو دجال کدھر ہے، مہدی ہو تو دجال کدھر ہے، اور مہدی ہو تو چھپے کیوں ہو، خروج کرو، چھپے کیوں ہو بھائی، اور مسلمانوں سے کیوں لڑ رہے ہو، کافروں سے لڑو. لیکن وہ الٹا مسلم سے لڑتے، علماء سے بزن کرتے وغیرہ. تو یہ سب چیزیں سمجھنے کی ہے میرے دوستو. عیسیٰ علیہ السلام جب اس کو ماریں گے تو اس وقت حضرت مہدی بھی ساتھ میں ہوں گے. حضرت مہدی کے ظہور کے یہ کتنا عرصہ ہو جائے گا، 1 سال بعد، دجال کے قتل کے 1 سال بعد حضرت مہدی فوت ہو جائیں گے. اور ظہور کے بعد مختلف روایات کی بنیاد پر یہ حضرت مہدی والا جو عرصہ ہوگا 9 سال 8 سال یا 7 سال، 7 سال سے کم نہیں، 9 سال سے زیادہ نہیں ہوگا. اس کے بعد مسلمانوں کے امیر عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے. آپ کے رہتے رہتے ایک فتنہ اور ظاہر ہوگا. وہ کون سا فتنہ؟ یاجوج ماجوج کا فتنہ. ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے نظر آئیں گے، ہر دریا کے پانی کو خشک کرتے جائیں گے، جس کو پائیں گے اس کو اپنا نہیں بنائیں گے.
غلام نہیں بنائیں گے، ختم کرتے چلے جائیں گے۔ اس کے فتنے سے بچنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر کوہ طور کے پیچھے چھپ جائیں گے۔ سخت حالات ہوں گے، کھانے پینے کے کچھ چیز موجود نہیں ہوں گی، تسبیحات ہوں گی پیٹ کے بھرنے کا ذریعہ، سبحان اللہ الحمدللہ سے ان کے پیٹ بھریں گے۔ اس وقت دجالیت عروج پر ہوگی، روحانیت بھی عروج پر ہوگی۔ جیسی دونوں ملیں گے ایک ختم ہو جائے گا، بہت شور ہوگا۔ یہ یاجوج ماجوج کیا کریں گے؟ دنیا والوں کو ختم کرنے کے بعد ان کے پاس جو ہتھیار ہوگا تیر کی شکل میں، وہ آسمان پر چلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کو دکھانا ہوگا، وہ جو تیر واپس آئے گا پلٹ کر، اس میں خون لگے ہوں گے، تو ان کو لگے گا ہم نے آسمان والوں کو بھی زخمی کر دیا۔ ایک صبح یہ لوگ دعا کریں گے، کیا کریں گے بھائی؟ سارے اسباب جب ختم ہو جائے تو ایک ہتھیار آپ کے پاس ہے، کون سا؟ لوگ بولتے صرف دعا سے کچھ نہیں ہوتا، نہیں بابا، دعا سے بھی ہوتا، اور کچھ نہ ہو تو دعا ہی سے ہوتا۔ بات سمجھ آئی؟ اسباب بھی ہو، دعا بھی ہو تو ٹھیک ہے، اسباب نہ ہو یہ تو ہو سکتا، دعا نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، اللہ ان کے فتنے سے بچا، ان کو ختم کر، ان کے دعا کی برکت سے ایک صبح یوں ہوگی کہ ان کے شور غوغا سنائی نہیں دے گا۔ ایک شخص ہمت کر کے جھانکنا چاہے گا اونچائی سے کہ میں دیکھوں تو شور کی آواز کیوں نہیں آ رہی ہے۔ ادھر والوں کو یقین ہوگا، یقین کہ ابھی اس کو ایک تیر آ کے لگے گا۔ وہ کہے گا کہ اے لوگوں، یہ سب تو مرے پڑے ہیں، سب خوشی خوشی باہر آئیں گے، ان کی لاشیں بکھری ہوئی ہوں گی، تعفن پیدا ہوگا، بدبو پیدا ہوگی، بیماریاں پیدا ہوگی، پھر دعا کریں گے۔ پھر دیکھو کوئی لے کر صفائی وفائی نہیں کریں گے، پھر دعا کریں گے۔ وہ دعا کی برکت سے کچھ پرندے ظاہر ہوں گے، وہ پرندے ان لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینکیں گے، بہت اچھی سی بارش ہوگی، پوری زمین دھل جائے گی، اور پھر لوگوں دنیا میں سب کے سب اہل ایمان ہوں گے، ہر گھر میں ایمان ہوگا، اسلام ہوگا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس پیشن گوئی کا ظہور ہوگا۔ کون سی پیشن گوئی؟ ایک وقت تھا مدینہ مکہ معظمہ میں میرے دوستو، اللہ کے نبی علیہ السلام صبح نکل جاتے تھے لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑنے کے لیے، لوگوں کے دلوں میں ایمان کو بٹھانے اور پیوست کرنے کے لیے۔ شام میں تھکے ہارے اس حال میں واپس آتے تھے کہ گرد سے چہرہ اٹا ہوتا تھا، پہچانا نہیں جاتا تھا۔ آپ کی بڑی بیٹی، کون سی بیٹی بھائی؟ کیا نام ہے؟ کتنی بیٹیاں تھیں؟ نام بولو۔ یہ زینب و رقیہ ام کلثوم کو اہل بیت ہے کہ نہیں؟ نبی کی بیٹی نہ ماننے والے محب اہل بیت ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں میرے دوستو۔ بہرحال وہ بڑی والی بیٹی، کون سی بیٹی؟ بڑی والی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا اپنے ابا جان کے چہرے کو اپنی اوڑھنی سے صاف کرتے ہوئے روتے ہوئے کہتی کہ ابا اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی پیارے بیٹے سے کہتے کہ بیٹی آپ جو ہے رنجیدہ خاطر نہ ہوں، ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کے باپ کا لایا ہوا دین ہر کچے پکے مکان میں داخل ہو کر رہے گا۔ تو اس پیشن گوئی کا ظہور ہوگا جب پوری دنیا میں ایمان ہی ایمان، اسلام ہی اسلام ہوگا، تو ویسے ہی امن، ویسی سلامتی دیکھی جائے گی۔ ایسا ہوگا کہ ایک انار پورے گھر والوں کے لیے، ایک بکری پورے خاندان والوں کے لیے، ایک گائے پورے قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ ایسا امن ہوگا کہ بچے سانپ سے کھیل رہے ہوں گے، ان کے زہر ختم کر دیے جائیں گے۔ شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال کے بچے اس کے دانت گنے گی، بکریوں کی رکھوالی بھیڑیے کر رہے ہوں گے، اور میرے دوستو بیل اور گائے کی نگہبانی شیر کر رہے ہوں گے۔ اس طرح یہ امت 40 سال گزارے گی۔ اس 40 سال میں مسلمانوں کے بڑے مقتدی کون ہوں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ آپ کی شادی بھی ہوگی، آپ کی اولاد بھی ہوگی، آپ حج عمرہ بھی کریں گے، اور روضہ اقدس پہ آ کر آپ سلام عرض کریں گے، جواب بھی پائیں گے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ کو اللہ اپنے پاس بلائیں گے، انتقال ہوگا، آپ کی تدفین اللہ کے نبی علیہ السلام کے پہلو میں ہوگی۔ اس کے بعد آپ کے مقرر کردہ ایک خلیفہ ہوں گے مسلمانوں کے حکمراں، 7 سال تک حاکم رہیں گے۔ ان کے انتقال کے بعد دنیا میں برائیاں شروع ہوں گی،
اور قیامت اتنی قریب ہوگی کہ روایت میں آتا ہے کہ ان کے انتقال کے بعد ایک اونٹنی بچہ دے گی، اس بچے پر سواری کی نوبت نہیں آئے گی کہ قیامت آ جائے گی۔ بات سمجھ آئی؟ دنیا کے خراب ترین لوگوں پر قیامت برپا ہوگی، اس سے پہلے مسلمانوں کو بغل میں ایک اچھی ہوا لگے گی اور انتقال ہو جائے گا۔ ذلیل ترین لوگ قیامت کا شکار ہوں گے۔ میرے دوستو، جب قیامت آئے گی تب آئے گی، لیکن ہمارے لیے قیامت تو ہماری موت ہی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اس موت سے پہلے ہم اپنے آپ کو ایسا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب چیز سے نوازیں، ایمان سے بھی نوازے، سب چھوٹ جائے، دنیا چھوٹ جائے، ایمان نہ چھوٹے۔ یہ ایمان کیسے بچے گا؟ اللہ کی رضا کے ساتھ کہ اس کے بغیر؟ اللہ کی رضا کے ساتھ کیسے حاصل ہوگی؟ نافرمانی کے ساتھ یا فرما برداری کے ساتھ؟ فرما برداری کیسے ہوگی میرے دوستو؟ معلوم ہوگا تب تو معمول ہوگا۔ ہمارا عالمیہ یہ ہے کہ جو معلوم ہے وہ بھی معمول نہیں۔ معلوم تے اذان کیوں ہو رہی ہے، کس کے لیے ہو رہی ہے، لیکن آتے نہیں۔ ہم لوگ کیسے مسلمان ہیں؟ ایسے مسلمان ہیں کہ جتنا ہو گیا اتنا کر لیے، جتنا سمجھ لیا اتنا سمجھ لیے، زیادہ جاننے کی بھی ضرورت نہیں، زیادہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ تو بھائی ایسا نہیں چلنے والا۔ یہاں بیٹھے ہوئے تہیہ کر لیں کہ ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں صرف ایک انسان ہونے کی حیثیت سے نہیں، صرف ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے نہیں، ہم لوگ یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں محمدی ہونے کی حیثیت سے۔ بات سمجھ آئی؟ اس حیثیت کو ہم لوگ چار چاند لگائیں گے میرے دوستو۔ تو بہرحال جو باتیں بتلائی گئی ہیں، انہی والی روایات کا سہارا لے کر یہ گمراہ فرقے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اب کبھی کوئی ایسا آئے کہ انہی روایات کو سنا کر کچھ اور معنی بتانا چاہے، علماء سے بدظن کرنے کی کوشش کرے، تو آپ لوگ کیا کریں؟ اتنا تو کریں کہ اپنے امام صاحب کو مطلع کرے کہ کوئی غیر مانوس سا یا کچھ الگ ہی طرح کی بات کرتا ہوا شخص آپ دیکھیں تو کیا ہے، کریں گے بھائی صحابہ کرام نے اپنی جانیں نشاور کی، ہم اپنی آنکھیں تو کھلی رکھیں، اور معاشرے میں کچھ انہونی ہو رہی ہے تو مطلع کریں اپنے بڑوں کو، کریں گے بھائی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ایمان مضبوط عطا فرمائے، ایمان کے ساتھ خاتمہ عطا فرمائے، اور ایک مسلمان سپاہی ہونے کی حیثیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت کا خطاب ہوگا، بہت سنجیدگی سنیں اور جو مطالبے ہوں گے اسے پورا کرنے کی کوشش کریں۔